بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجبار میو ایجوکیشنل واٹس ایپ گروپ میں بھائی محمد عمر صاحب نے ان کے ساتھیوں نے مجھے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا موقع دیا ہے جو نہایت ہی اہم ہے، اور مجھ جیسا طالب علم اس پر کیا بات کرے گا، لیکن میں نے جو کچھ اس طالب علمی میں حاصل کیا ہے، جو میرا تجربہ ہے، اس کی بنیاد پہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن ہمارے ہاں قیادت کو تسلیم کرنے کا فقدان ہے۔ میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان نے جس کی بنیاد میں نے رکھی، قومی سطح پر ایک کام شروع کیا اور ہم نے قومی ایشوز پر اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ ہمارے مرکزی چیئرمین الحاج غلام رسول میو صاحب، مرکزی سینئر نائب صدر طاہر خان میو صاحب، سینئر وائس چیئرمین جناب حاجی نور الدین میو صاحب، اور مرکزی صدر جناب چودھری محمد اعظم خان میو صاحب، سیکرٹری جنرل طاہر اسماعیل میو صاحب، اور ہمارے تھنک ٹینک کے سربراہ جناب طاہر اسماعیل میو صاحب، اور ہماری پوری ٹیم نے ایک مشاورت کے ساتھ خاتمہ سود آگاہی مہم کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ہم نے غزہ میں جو مظالم مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں اس پر آواز بلند کی، اور قومی سطح پر اس پر بھی کام کیا۔ لمبی لمبی عباراتوں کے خاتمے کے حوالے سے بھی ہم نے اس قومی مہم میں اس کو بھی شامل کر کے اس کا حصہ بنایا، اور اس قومی سطح پر کام کرنے کا مقصد میو قوم کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کام کرنا تھا، جس کے لیے ہماری جو تنظیمیں ہیں انہوں نے چند تنظیموں کے علاوہ باقی تنظیموں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اس میں حصہ نہیں ڈالا، اور جب تک ہم ایک قومی سوچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک ہم قومی دھارے میں نہیں آ سکتے، اور جب آپ قومی دھارے میں نہیں ہیں تو قومی سیاست میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اور قومی سیاست میں اگر آپ نے آنا ہے تو یا تو کسی سیاسی جماعت کا انتخاب کر کے اس میں بھرپور قوت کے ساتھ حصہ لینا ہوگا، یا اپنی جماعت بنا کے پورے پاکستان کو اس میں شامل کر کے قومی سطح پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہوگا۔ دونوں کاموں کے لیے افرادی قوت، فائنانس، ایک دانشمند لوگوں کی ٹیم جو قومی سطح پر اپنے آپ کو متعارف کرنے کے لیے بہتر پروگرام پیش کر سکے۔ ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کا فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ اجمل خان شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے قومی سطح پر کام شروع کیا تھا، لیکن ان کی شہادت کے بعد وہ کام بیٹھ گیا۔ پوری قوم خاموش ہے،
پوری قوم کو ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں بھائی عمر صاحب کا بے حد مشکور ہوں، ان نے مولو پاک بھی پہرا دی اور میں قومی اسمبلی کے آگے بھی بٹھا دیو۔ او بھائی تیری مہربانی، تو اچھا آدمی ہے اور تو اچھی اچھی باتن پہ لوگن سے باتن نے سنا ہا، اور وہاں کے بعد تیرے پیچھے لوگ پڑ جاوا، وہ آئے بھی تو برداشت کرا ہا۔ اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمیں کسی کی بات ناپسند آ جائے تو ہم اس کا فوری جواب دینے کے لیے اس کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں درگزر سے کام لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے قومی یکجہتی کونسل پاکستان کی لاہور میں قومی یکجہتی کانفرنس تھی۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک بھائی، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ افتخار نتھی، وہ صحافی بھی ہیں اور سیاسی کارکن بھی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیوں کس کے کہنے پر وہاں پروگرام میں آ گئے، پروگرام شروع ہونے سے پہلے، اور تصویریں ویڈیو بنانا شروع کر دیں کہ یہ پروگرام فیل ہو گیا ہے، یہاں کوئی آیا نہیں ہے، اور یہ ایسا ہے ویسا ہے، اور میں سلیم الرحمان صاحب سے جواب مانگتا ہوں، اور یہ سوال میں نے کہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ مجھ سے سوال کریں۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ وہاں آ گئے اور وہاں سے چلے گئے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں وغیرہ ڈال دیں کہ جی قومی یکجہتی کونسل کا پروگرام فیل ہو گیا ہے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ پروگرام کیسا ہوا، اس میں پوری نیشنل پارٹیز کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور پوری میو برادری کی لیڈرشپ بھی وہاں پر موجود تھی۔ میں ان تمام آنے والے مہمانوں کا، دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ افتخار نتھی صاحب کی اہلیہ بتا رہی ہیں کہ جی ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے، ان کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے اس واقعہ کو کنڈیم کیا، اور میں اس بات کو بھول گیا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، ہماری تنظیم کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اعظم خان میو صاحب اور غلام رسول میو صاحب نے کہا کہ ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے کنڈیم کیا۔ ابھی گزشتہ چند ماہ پہلے لاڑکانہ سے ایک بچی کا اغوا ہوا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے اس کی بازیابی کے لیے کوشش کی، میو قومی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ہماری پوری ٹیم نے اس پر کام کیا، اور الحمدللہ وہ بچی بازیاب ہو گئی۔ جب وہ بچی بازیاب ہو گئی تو سوشل میڈیا پر یہ دیکھنے کو ملا کہ جی ہماری وجہ سے، ہماری جدوجہد کی وجہ سے بچی بازیاب ہوئی ہے۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جو برادری میں نفاق پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر کوئی دوست اچھا کام کرتا ہے، اس کی عزت کریں، اس کو اعزاز دیں، اس کو ریسیپشن دیں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اور ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں۔ ہم ٹیلی فون پر، واٹس ایپ گروپ پر اور فیس بک پر ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کا پتہ نہیں ہے، ایک دوسرے کی مشکلات کا پتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ساتھی مشکل اور پریشانی میں ہے، ہم اس کی کوئی مدد نہیں کرتے، ہم اس کی کوئی مدد کا پوچھتے نہیں ہیں، اس کی مدد کرتے نہیں ہیں۔ لاہور میں ابھی گزشتہ ہفتے ہی میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو دھمکیاں ملی ہیں، ان کو
خطرہ ہے اپنی جان کا، اور پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن ہماری چند لوگوں کے علاوہ، چند شخصیات کے علاوہ کسی نے اس پر آواز بلند نہیں کی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم قوم نہیں، ایک قبیلہ ہی ہے، اور قبیلے میں بھی اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے۔ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی طرف آنا ہوگا، اپنے دل کو بڑا کرنا ہوگا، قومی دھارے میں آنا ہوگا، اور اگر ہم قومی دھارے میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمارے لوگ پارلیمنٹ میں بھی ہوں گے، کابینہ میں بھی ہوں گے، سرکاری اداروں میں بھی ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں مل کر، متحد ہو کر، واٹس ایپ گروپس میں نہیں، 100-200 لوگ جو ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، نامور لوگ ہیں، وہ اکٹھے ہوں۔ جہاں مری کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں، ہمیں وہاں ان 100-200 شخصیات کو 1-2 روز کے لیے جیسے مہمان ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں طلب کریں، بلائیں، مخاطب ہوں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ وہاں آئیں، وہاں بیٹھ کر ایک قومی ایجنڈے پر قوم کی بھلائی کے لیے ایک فارمولہ، ایک منصوبہ تیار کیا جائے، اس پر کام کیا جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا قومی پالیٹکس میں کردار بھی ہوگا اور آپ نظر بھی آئیں گے۔ اجمل خان شہید کے دور میں ان کی جو ایکٹیویٹی تھی، اس کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی نے کراچی میں اجمل خان کی دعوت پر شرکت کی تھی، اور اس وقت بھی اقتدار میں شراکت داری کے لیے انہوں نے کچھ پیشکش کی تھی۔ تو ہمیں بھی اسی انداز میں کام کرنا ہوگا، اور واٹس ایپ گروپس اور چھوٹی چھوٹی تنظیموں سے نکل کر ہمیں قومی دھارے میں آنا ہوگا، اور قومی دھارے میں آ کر قومی سوچ کے ساتھ پورے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے، جس طرح سے دوسری سیاسی جماعتیں ایک منصوبہ لے کر سامنے ہیں، ہمیں بھی اپنا منصوبہ لے کر سامنے آنا ہوگا، تبھی ہم قومی دھارے میں آ سکتے ہیں۔ پھر بھی آپ کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہیں، مجھ سے بات کرنا چاہیں، میں حاضر ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ جو دوست مجھ سے سوال کریں گے ان کے سوالوں کا میں جواب دے سکوں۔ میں ایک بار پھر مشکور ہوں عمر بھائی کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور میں نے یہ ویڈیو اس لیے تیار کی ہے کہ اس وقت پھر میں شاید اس انداز میں گفتگو نہ کر سکتا۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی آپ سوال کریں گے تو میں جواب کے لیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔ عمر بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، نوجوانوں کو اس دھارے میں کیسے لایا جا سکتا ہے، ان کو کیسے منظم کیا جا سکتا ہے، میں یہ عرض کروں کہ ہم نے برادری کو کبھی ڈیلیور نہیں کیا۔ جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کیا ہے، لیکن ڈیلیور نہیں کیا، جس کی وجہ سے نوجوان متوجہ نہیں ہوئے۔ نوجوانوں کو منظم کرنے کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہے جو نوجوانوں کو روزگار کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن دے، ان کی رہنمائی کرے۔ ہمارے جو ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یا بیوروکریسی کے لوگ ہیں، یا سرکاری اداروں میں سے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، وہ ان کی گائیڈ لائن ان کو دیں، ان کی رہنمائی کریں، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو وسائل فراہم کریں اور ان کو تعلیمی منزل تک پہنچائیں۔
تو پھر آپ نوجوانوں کو منظم کر سکتے ہیں، اور نوجوان پھر بھرپور انداز میں توجہ بھی دیں گے، اور نوجوانوں کے اندر باقی لوگوں سے زیادہ جذبہ ہے، قوم کے ساتھ متحد ہونے کا اور آگے بڑھنے کا جذبہ زیادہ ہے، لیکن ہماری توجہ نوجوانوں کی طرف نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان کم حصہ لیتے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال جو کیا ہے کہ میو تنظیمات کونسل کا کیا کام کر رہی ہے، اس سے ہم مطمئن ہیں۔ دیکھیے، آپ میو تنظیمات کونسل جو ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر جو کام کر رہی ہے، اس کے جواب دہ کرنل محمد علی صاحب اور ان کے باقی ساتھی ہیں، ان کو آپ اپنے پروگرام میں مدعو کریں، ان سے یہ سوال پوچھیں۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ میو تنظیمات کونسل سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم اپنے تنظیم کے اجلاس میں یا پروگرام میں ان کو مدعو کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں، اور جب وہ ہمیں مدعو کرتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں، اور وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس سے مطمئن ہے یا وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اس کے حوالے سے آپ کرنل محمد علی صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں، اور یہ سوال آپ ان سے کریں۔ منچن آباد سے جناب حکیم زاہد وسیع ظفر صاحب اور حکیم المیوات یونس شاہد صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں بڑی اچھی رائے کا اظہار کیا۔ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں اس کے باوجود کوشش کروں گا کہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کے مطابق میں اپنے آپ کو ڈھال سکوں، اور آپ کی جو بات ہے اس کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ ایک سوال جو بھائی ناصر محمود صاحب شجاع آباد سے میرے بھائی ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنے دامے درمے سکھنے برادری کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور یہ قابل تحسین بات ہے کہ ناصر محمود صاحب جو ہے وہ ہر جگہ اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں۔ ہمیں اسی طرح سے مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ بھائی عمر صاحب، آپ مجھے لگتا ہے کہ ساری تنظیموں کے ساتھ لڑانا چاہیں گے، مجھ سے سارے ناراض ہو جائیں گے۔ میرے لیے ساری تنظیمیں قابل احترام ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ تمام تنظیمیں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنا کام کرتی ہیں، اور میرا کسی تنظیم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں سب کی عزت کرتا ہوں، اور سب کے جو پروگرامز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن ہمیں قومی سطح پر ایک تنظیم کی ضرورت ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان اس وقت ملکی سطح کی تنظیم ہے، اور اس میں پورے پاکستان سے ذمہ داران موجود ہیں۔ کراچی سے الحاج غلام رسول میو صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اور بھاولپور سے جناب چودھری محمد اعظم خان میو صاحب اس کے صدر ہیں۔ کیروڑ پکا سے ہمارے سینئر ترین رہنما ہیں حاجی نور الدین میو صاحب، اس کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، اور اسی طرح سے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ جناب طاہر اسماعیل میو صاحب ہیں۔ ان کے والد صاحب چودھری محمد اسماعیل میو صاحب جو ہیں وہ فیصل آباد میں ان کی بڑی تعلیمی خدمات ہیں، جو ہماری میو برادری کی سماجی خدمات کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے یوسف شاکر میو صاحب ہیں، چودھری شیر محمد میو صاحب ہیں، راشد خان میو صاحب ہیں، احمد فاروق میو صاحب ہیں، ریاض شاکر میو صاحب ہیں، وسیم اکرم میو صاحب ہیں، چودھری نور محمد میو صاحب ہیں، صابر علی میو صاحب ہیں، ادریس پہاڑ صاحب ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً ہر شہر سے، ہر جگہ سے نمائندگی موجود ہے، اور وہاں پر باقی تنظیموں کا کام بھی آخری مراحل میں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم قومی ایشوز پر جو ہے وہ کام کریں، اور ہم نے پہلے بھی جو کام کیا ہے وہ قومی سطح پر کام کیا ہے، قومی ایشوز پر کام کیا ہے، اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے سینئر قائدین کو مدعو کر کے اپنی برادری کی اہمیت اور افادیت سے ان کو آگاہ کیا ہے، جس کا مقصد ہماری برادری کے چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں موجود ہیں، ان لوگوں کی اہمیت اور ان کی افادیت سے سیاسی جماعتوں کو آگاہ کرنا ہے۔ ملکی سطح پر اجمل خان میو شہید نے
کام کیا تھا، تو اس کے بعد اس وقت مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور صوبائی صدر اس وقت تھے پرویز الہی صاحب، وہ اجمل خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے پیشکش کی تھی کہ آپ کو ہم حکومتی عہدیداروں میں شامل کرتے ہیں، آپ کو کوئی ایڈوائزرز وغیرہ دیتے ہیں، لیکن وہ معاملہ مراحل مکمل نہ ہو سکے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے قومی سطح پر اپنا جو قومی سیاست ہے اس میں کردار ہمارا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں ملک گیر سطح پر اپنی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک سیاسی جماعت میں اپنی اکثریت اور افادیت اور وہاں پر اپنا مضبوط کردار ثابت کرنا ہوگا، اسی سے ہم جو ہے اپنا قومی سیاست میں آ سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ میں نے عمر بھائی سے پہلے کہا ہے کہ ہم جو سابق ہمارے فوجی آفیسرز ہیں، ریٹائرڈ جو ہیں، اور بیوروکریٹس ہیں اور سیاستدان ہیں یا ہماری تنظیموں کے قائدین ہیں، ان کا ایک اکٹھ ہونا چاہیے۔ اس اکٹھ میں وہ لوگ بیٹھیں، سوچیں، بیٹھیں، بحث کریں اور پھر ایک ایسا لائحہ عمل بنا کر اس پر عمل کریں جس سے ہماری قوم کو قومی سطح پر فائدہ ہو، ہماری تنظیم مضبوط ہو اور ہم قومی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور یہ باتیں انٹرویوز میں یا واٹس ایپ گروپس میں نہیں ہو سکتی۔ جو باتیں ہم الگ بیٹھ کر کریں گے اس کے فوائد اور اس کے نقصانات کا ذکر بھی اسی بیٹھک میں ہوگا۔ اس کے لیے میں دعوت دینے کے لیے تیار ہوں، اور کوئی ساتھی اگر سٹیپ لیتا ہے تو وہ سٹیپ لے لے، ہم باقی اپنے دوست آنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے پاس قیادت موجود ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ملک کی سیاست میں اور ملک گیر سطح پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمیں صرف ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر عمر بھائی کا اور ان کے ساتھیوں کا، عمران باللہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ آگے گروپ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور مخاطب ہوئے۔ نبید خان ایڈوکیٹ پتوکی سے، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور حکیم المیوات یونس شاہد میو ایڈوو صاحب کا، اور اسی طرح حکیم زاہد وسیع صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر بھائی عمر صاحب کا، جاوید صاحب کا، اور عمران باللہ صاحب کا اور ان کی باقی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوا۔ بہت شکریہ۔